الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ کہف کی تقریباً 57 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی۔ 57ویں آیت کی کچھ تفسیر ابھی باقی تھی، حصہ باقی تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات یا اس کے رب کی آیات یاد دلائی جائیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے ان تمام چیزوں کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں جس کو کہتے ہیں کہ جیسے روئی ہے یا کوئی کیل ٹھونس دی گئی ہے کہ آواز اندر تک نہ پہنچے، وقر اس چیز کو کہتے ہیں رکاوٹ ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو اس وقت وہ ہرگز راہ نہیں پائیں گے۔ تو اس میں پہلی بات تو اللہ نے جو ارشاد فرمائی کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اسے یاد دلائے جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ یہ آیات اگرچہ حقیقتاً کفار کے بارے میں ہے کہ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آیات جن میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں اور جنہیں کسی دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا، غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، قلب اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ بالکل حق ہیں، درست ہیں، سچ ہیں، صحیح ہیں، اس کے باوجود اگر کسی کے سامنے پیش کریں اور وہ ان پر غور و تفکر کر کے ایمان کی دولت حاصل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، آخرت میں اٹھائے جانے کا قائل نہ ہو، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ لہذا فرمایا کہ پھر وہ ان سے منہ بھی پھیر لے، یعنی ان کو تسلیم نہ کرے، تو وہ بہت ہی بڑا ظالم شخص ہے، اور اس کا ظلم کسی اور پر نہیں بلکہ اس کا ظلم خود اپنی ذات کے اوپر ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جائیں اور ان آیات میں ایسے دلائل موجود ہوں کہ جو انسان کو ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی منہ پھیر لے تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی جان پہ بہت بڑا ظلم کرنے والا ہے۔ دوسرا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو کچھ آگے بھیج دیا اس کو بھول جائے، یعنی جو مطلب کافر رہا، مشرک ہے، منافق ہے، اس نے گویا کہ کفر، شرک اور نفاق کو اپنے لیے آگے بھیجا ہے، جس کا بدلہ وہ پائے گا۔ اسی طرح جو انہوں نے گناہ کیے، خطائیں کیں، نافرمانی رب کی، یہ تمام گویا کہ انہوں نے آگے بھیجی ہے اور اس کا برا بدلہ ان کو میدان محشر میں حاصل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی جان پر ظلم کرنا قرار دیا، بلکہ اظلم، اس میں تفضیل کا صیغہ بیان فرمایا کہ وہ بہت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ظلم کرنے والا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگرچہ یہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن مسلمان کو بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کافر کا آیات سے منہ پھیرنا بطریق انکار ہوتا ہے، میں ان کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اور اگر مسلمان کا بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی کوئی آیات پیش کی گئیں اور وہ ان سے منہ پھیرے، تو الحمدللہ مسلمان کبھی بھی انکار کے طور پر آیات کا انکار نہیں کرے گا انشاءاللہ، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے کرے، بطریق عمل، یعنی اس سے کہا جائے کہ دیکھو یہ اللہ نے عذاب کی آیات بیان فرمائیں، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، ثواب اختیار کرو، گناہ کو چھوڑ دو، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں یہ سب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حق ہے، سچ ہے، لیکن اس کی عملی خرابی، اس کی کوتاہی ایسی ہوگی کہ وہ اس پر عمل نہیں کر پائے گا، تو یہ بھی منہ پھیرنا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے ہوئے منہ پھیرا جائے تو یہ کفر ہوتا ہے، اور اگر ان کا اقرار کیا جائے، ان کو حق اور سچ تسلیم کیا جائے، لیکن عمل میں انسان کوتاہی کا مرتکب ہو جائے، تو پھر اس میں بعض اوقات وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بعض اوقات گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بعض اوقات گناہ نہیں ہوتا لیکن شریعت اس کے اس منہ پھیرنے کو ناپسند رکھتی ہے، کیونکہ آیات سے مختلف احکام ثابت ہوتے ہیں، کبھی فرض، کبھی واجب، کبھی سنت مؤکدہ، کبھی غیر مؤکدہ، کبھی مستحب۔
اب اگر وہ فرض سے منہ پھیرتا ہے یعنی عمل نہیں کرتا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، واجب کو ترک کرتا ہے تو گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اگر سنت مؤکدہ کا تارک ہے تو ایک دو بار تو اس نے گویا کہ برا کیا، اور اگر ترک کی عادت بنا لے تو پھر وہ گنہگار بھی ہوگا۔ اور اگر سنت غیر مؤکدہ کو کوئی حکم ثابت ہوتا ہے یعنی اس درجے کا حکم ثابت ہوتا ہے، اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ نبی کریم نے کوئی آیت کے اوپر عمل کیا اور یا قرآن کا کوئی حکم عمل کر کے دکھایا، پھر یہ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ تقسیم بنتی ہے، لیکن بہرحال ہم حکم کے اعتبار سے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو سنت غیر مؤکدہ کہلاتے ہیں، ان کو اگر کوئی شخص ترک کرے گا گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن شریعت کو ناپسند کیا ہے۔ اور جو مستحبات ہیں ان کا ترک نہ گناہ ہے، نہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، لیکن ثواب سے محرومی ضرور ہے۔ تو جیسے جیسے اعمال میں درجہ بندی ہوتی ہے، ان کے درجے اعمال کے بلند ہوتے ہیں یا پستی کی طرف آتے ہیں۔ جتنا بلند عمل ہوگا اس کو کرنے پہ ثواب اتنا زیادہ، ترک کرنے پر اتنا ہی زیادہ عذاب۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات سے منہ پھیرے، تو جو شخص آیت سے ثابت ہونے والے کسی حکم سے منہ پھیرے گا، اس حکم کا جو درجہ ہوگا اس کا منہ پھیرنا اتنا ہی برا یا اس سے کم برا یا اس سے کم برا اس طرح کا حکم رکھے گا، لیکن ہے نہیں برا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے منہ نہ پھیرنا کامل طور پر دو ہی طریقے سے ہوگا نہ پھیرنا، کہ آدمی ان کو آیات سے جو بھی آیت آگے سامنے پیش کی جائیں اس سے جو ثابت حکم ہوگا اسے حق اور سچ تسلیم کرے اور اس کو عملی طور پر اپنے اوپر نافذ بھی کرے، تو ہم کہیں گے اس نے بالکل منہ نہیں پھیرا۔ اور اگر کسی نے ان دونوں چیزوں کو ترک کر دیا کہ آیات کو حق اور سچ تسلیم بھی نہ کرے اور ان پر عمل بھی نہ کرے، تو گویا اس نے کامل طور پہ منہ پھیر لیا۔ اور اگر درمیان کا درجہ ہو کہ حق اور سچ تو تسلیم کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو یہ پھر درجہ ایک برا ضرور ہے، لیکن پہلے دو کے مقابلے میں تھوڑا سا نہیں پہلے وہ جو ہم نے کہا کہ دونوں طریقے سے منہ پھیر لے اس سے ذرا کم درجے کا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے اس طرح کیا کہ آیات کو حق اور سچ تو تسلیم نہیں کرتا لیکن ان پہ عمل کرتا ہے، تو حق اور سچ تسلیم نہ کرنا یہ کفر ہے۔ اب اگر وہ عمل کرتا بھی رہے گا، جیسے کہ غیر مسلم بہت سی آیات پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ آیات پر عمل کرنے کی نیت سے عمل نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو وہ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ جو جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ ہماری آیات سے بھی ثابت ہے، لیکن وہ آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور وہ آیات کو حق اور سچ تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں، تو اب ان کا عمل کرنا ان کے لیے بالکل نافع نہیں ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اس کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ اب ہمیں غور و تفکر کرنا ہے کہ اگر ہمارے سامنے آیات قرآنیہ پیش کی جاتی ہیں یا حدیث جو قرآن پاک کی آیات کی حقیقتاً شرح اور تفسیر ہیں، انہیں جب ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ہم منہ تو نہیں پھیر لیتے، اس پہ غور کرنا ہوگا۔ تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان انکار کر بیٹھتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود۔ یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے کہ یا تو عالم انکار کرے گا یا جاہل۔ عالم جو انکار کرتا ہے وہ اصل میں آیت کا انکار نہیں کرتا، بلکہ جیسے فقہا کا اختلاف ہوتا ہے، مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے کہ آیت سے ایک عالم نے کچھ استدلال کیا، دوسرا اس کا رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں، میں اس ثابت شدہ کا انکار کرتا ہوں، اس آیت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ جو انکار کرنا ہے حقیقتاً آیت کا انکار کرنا نہیں ہے، بلکہ آیت سے جو حکم نکالا جا رہا ہے اس حکم کا انکار کرنا ہے، اور اس میں کوئی مطلب اختلاف نہیں ہے کہ اس میں دونوں فریق قابل گرفت نہیں ہوتے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ اس میں طلاق یافتہ عورت کی عدت کی مدت بیان کی گئی ہے۔ اب 3 قروء تک روکے رکھیں، قروء کیا ہے؟ جب تحقیق کی گئی تو قروء قرء کی جمع ہے، اور قرء کا لفظ جو ہے کلام عرب میں 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک حیض کے لیے، دوسرا طہر کے لیے۔ حیض تو وہ ایام مخصوصہ ہیں عورت کے، اور ان 2 ایام مخصوصہ کے درمیان جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں، یعنی ایک دفعہ حیض آیا پھر پاکی کے ایام آتے ہیں پھر حیض آتا ہے، تو ان 2 جو ناپاکی کے دن ہیں ان کے بیچ میں جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں انہیں طہر کہتے ہیں۔ اب ایک ہی لفظ ہے اور اس سے ضدین ثابت ہو رہے ہیں، یعنی دونوں ایسے معانی ہیں اس کے جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، حیض اور طہر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلائل کثیرہ یہاں پر حیض مراد لیا ہے،
لہٰذا علماء احناف کے نزدیک جو حیض والی خاتون ہوتی ہے اس کی طلاق کی عدت 3 حیض ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر طہر مراد لیتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ 3 پاکی کے ایام گزریں گے تو عورت کی عدت پوری ہوگی۔ اب یقینی سی بات ہے کہ امام شافعی حیض یہاں مراد لینے کا انکار کر رہے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طہر مراد لینے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ حقیقتاً آیت کا انکار نہیں ہے، بلکہ آیت سے جو استدلال کیا جا رہا ہے، دلیل پکڑی جا رہی ہے، دلیل طلب کی جا رہی ہے، یا جو ایک نتیجہ اپنے فہم کی بنا پر نکالا جا رہا ہے، کیونکہ صراحت نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے قرآن میں، صراحتاً وضاحت کے ساتھ بالکل واضح حکم نہیں ہے، بلکہ مجتہد کو موقع دیا گیا کہ وہ غور و تفکر کر کے حکم کو نکالے، لہٰذا یہاں ایک دوسرے کا انکار کرنا کفر نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ آیت کا انکار کرنا مسلمانوں میں پایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے بدطریق جو عالم انکار کریں گے، تو وہ حقیقتاً آیت کا انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ آیت کو جب بطور دلیل آپ پیش کر رہے ہیں اپنے ایک موقف پر، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس موقف پر یہ آیت دلیل نہیں بن سکتی۔ تو حقیقتاً آیت کا انکار مقصود نہیں ہوتا، بلکہ جس موقف پر جو آپ کا ایک نظریہ ہے اس پر آپ بطور دلیل آیت کو پیش کر رہے ہیں، اس نظریے کا انکار مقصود ہوتا ہے، آیت کا نہیں۔ اور ایک انکار ہوتا ہے جاہلوں کا، عالم کا نہیں۔ یہ بکثرت ہمیں نظر آیا کہ وہ باقاعدہ آیت کا انکار کر دیتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود۔ اس میں کئی صورتیں مثال کے طور پر کہ بعض متبعین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بڑے نے کوئی بات، بڑا بھی جاہل ہے مثلا، اور اس نے کوئی آیت پیش کر دی مطلب غلط موقف کے اوپر، دوسرے اس کو سمجھانا چاہا کہ دیکھو یہ حکم تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، یا جو آپ پیش کر رہے ہیں غلط ہے، تو وہ متبعین دوسرے کے دلائل کا یکسر انکار کر دیتے ہیں۔ ہم اس آیت کو مانتے ہی نہیں، ہم وہی مانیں گے جو ہمارے بڑے نے کہا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو صراحتاً حکم کا بعض اوقات انکار کر دیتے ہیں، بعض اوقات آیات کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے جہالت کی بنا پر، یہ ہو سکتا ہے، تو یہ کفر ہوتا ہے۔ عالم کا انکار جو ہے وہ کفر نہیں ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ مجتہدین اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آیت کا ہی انکار ہو جائے، لیکن اس کے اندر جو تفصیل ہے وہ آپ کو بتائی۔ اب ہے دوسرا کہ عمل کے اعتبار سے، تو اس میں کثیر مسلمان مبتلا ہیں کہ الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کی میجورٹی ایسی ہے کہ جو قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں کرتی ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کے واضح حکم موجود ہیں، ہم لوگ اس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، سستی کی بنا پر، غفلت کی بنا پر، نفسانی خواہشات کی کثرت کی بنا پر، دنیاوی ماحول کے تقاضوں کی بنا پر، اپنی باطنی کمزوری کی بنا پر، عیش و آرام میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے کئی امور اس میں کار فرما ہو سکتے ہیں کہ اپنے رب کے حکم کو ٹالتے ہوئے انسان خوف محسوس نہیں کرتا کہ بروز قیامت میں اس کا جواب کیسے دوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر میں کس طرح عذر خواہی پیش کروں گا۔ تو لہٰذا یہ اگر بیماری ہمارے اندر موجود ہو، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح وہ نسیہ ما قدمت یداہو، کہ آدمی بھول جاتا، اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اس چیز کو بھول جاتا ہے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ تو یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ کبھی بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو پہلی بات تو یہ کہ توبہ سے پہلے اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور جب ندامت اور شرمندگی اسے توبہ کی طرف مائل کر دے تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر یہ بزرگوں نے فرمایا کہ کامل توبہ کرنے کے بعد اب اس گناہ کو آپ بھول جائیں، اس لیے کہ اگر آپ اس گناہ کو بار بار یاد کریں گے تو جتنی دیر اس پہ غور و تفکر چلتا رہے گا آپ موجودہ وقت کی برکت سے محروم رہیں گے، لہذا اس کو بھول کر آپ موجودہ وقت کی برکت آپ حاصل کریں، اور ہمیشہ یہ طریقہ رکھیں کہ کوئی خطا ہو جائے تو ندامت اور شرمندگی میں دیر نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد توبہ کا عمل اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اتنے نیک عمل کریں کہ اس گناہ کا گویا کہ کفارہ بن جائے۔ ہاں پھر اس کے بعد اپنے برے عمل کو بھول جانے میں کوئی حرج نہیں، وہ قابل گرفت نہیں۔ یہاں جو بیان فرمایا کہ اگر ہم مسلمان کے اعتبار سے اس آیت کو دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کو بھول جائے، تو یہ وہی شخص ہے کہ جو اپنے گناہ کرنے کے بعد ان پہ ندامت اور توبہ کا اظہار بھی نہ کرے، اور بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد ان کو بھول جائے اور یہ سوچے کہ میں نے کیا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان نیک عمل کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، وہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، اور غریبوں کو کھانا وغیرہ کھلاتا ہے، تو یہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے
تو کبھی کبھی شیطان کان میں آ کے چپکے سے کہتا ہے کہ کیا ہوا اگر تھوڑے بہت گناہ ہو گئے، اگر مسلسل ہو بھی رہے ہیں تو تم اتنے مسلسل نیک عمل بھی تو کر رہے ہو، غریبوں کو دے رہے ہو، اتنے زیادہ لوگوں کو علم سکھا رہے ہو، دین کا کام کر رہے ہو، تم نے مسجد بنا دی، مدرسے چلا رہے ہو، کیا ہوا اگر تھوڑا بہت ہو گیا تو؟ پھر یقین دلاتا ہے کہ فکر نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، تمہارے اتنے سارے نیک اعمال کے مقابلے میں چند گنتی کے گناہ اگر پیش ہو بھی گئے تو وہ معاف فرما دے گا۔ یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ انسان اپنی چند نیکیوں کے ارتکاب کو پیش نظر رکھ کر گناہوں پر مرتب ہونے والے عذاب کو بھول جاتا ہے اور اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا، نظر انداز کرے گا، گرفت بالکل میری نہیں ہوگی، ہاں ان نیک اعمال پہ ثواب ضرور مرتب ہوگا۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ انسان کو گناہوں کے اوپر ندامت، شرمندگی اور گرفت کا خوف زیادہ ہونا چاہیے اور نیک عمل پہ گھمنڈ پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یوں سوچیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، میرے کسی گناہ پہ ناراض ہو کہ تمام نیک عمل کو نظر انداز کر دے تو کیا ہوگا؟ تو اس سے دل میں خوف پیدا ہوگا، لہٰذا اس قسم کی عادات اگر ہیں تو انہیں بھی دور کرنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیے ہیں، غلاف کر دیے ہیں کہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں۔ تو اب یہاں یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کافروں کے دل پہ اللہ تبارک و تعالی نے خود غلاف ڈال دیا تو اب قرآن کے نہ سمجھنے میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دل پہ پردے ڈال دیے۔ تو مراد کہنے کا یہ ہے، جی ہم پہلے بھی کئی دفعہ اس کی وضاحت مختلف امور میں مختلف انداز سے کر چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو بعض کافروں کے دلوں پر پردہ پہلے ڈال دیا، پھر نبی کو حکم دیا اب ان کو تبلیغ کریں۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً ان کفار کا کوئی قصور نہیں تھا کہ جب اللہ نے پردہ ڈال دیا تو نبی کی تبلیغ ان کو کیسے اسلام کی طرف مائل کرے گی، بلکہ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت کا موقع عطا فرمایا، ان کے لیے تمام اسباب مہیا فرمائے، اور وہ کفار تو اگر دیکھا جائے تو انتہائی آسانی میں مبتلا تھے کہ ہدایت کا منبع ان کے سامنے تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نزول وحی کا زمانہ تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا ان کو نشانی چاہیے۔ اس کے باوجود اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو یہ ان کا قصور تھا۔ تو اب سوال ابھی تک اپنی جگہ باقی ہے لیکن ہمارا وقت پروگرام کے ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔